الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، جس طرح انسان پر اپنے ایمان کی حفاظت لازم ہے، اپنی ذات کی اصلاح ضروری ہے کہ کیا چیز اس کے لیے حلال ہے، کیا چیز اس پر حرام ہے، کیا چیز اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہے، کیا چیز اس کے لیے بیکار ہے، کیا چیز اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے اور کیا چیز اس کے لیے وبال جان ہے. جس طرح انسان کے لیے اپنی ذات کی فکر کرنا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے لیے اپنی اولاد کی فکر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے. صرف اپنی ذات کی اصلاح میں لگے رہے، صرف اپنے ایمان کی اصلاح میں لگے رہے، اگر اپنے ایمان کے لیے ثواب کی چیزوں میں لگے رہے اور اولاد کی فکر نہ کی، خود نیکی کا علم بردار بنے لیکن اپنی اولاد سے غافل رہے تو یہ شخص بھی مجرم ہے. یہ شخص مجرم ہے. حالانکہ خود نیکیاں کر رہا ہے، خود اچھائیاں کر رہا ہے، لیکن اپنی اولاد کی نیکی کی فکر نہ کی، اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر نہ کی، اپنی اولاد کی دنیا کا تو غم سوار تھا، اپنی اولاد کی اس بات کی فکر تو سوار تھی کہ کس طرح میری اولاد اس قابل بن جائے کہ اچھا کمائے، اس بات کا تو فکر سوار رہتا تھا، لیکن اس بات کی فکر نہ تھی کس طرح میری اولاد نیک بن جائے، کس طرح میری اولاد دیندار بن جائے، کس طرح میری اولاد اللہ کے حکموں کو پوری کرنے والی بن جائے. لیکن اگر اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر نہ کی تو یہ شخص مجرم ہے. اگرچہ خود نمازی ہو، خود متقی ہو، خود روزے رکھنے والا ہو، خود زکوٰۃ دینے والا ہو، لیکن اولاد کی اگر فکر سے غافل رہا تو یہ مجرم ہے. انبیاء علیہ السلام کی محنتوں میں ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ اپنی اولاد کو نیکی کی تلقین کرتے تھے، اپنی اولاد کی نیکی کی فکر کرتے تھے، اپنی اولاد کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو نماز کی، زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے. اللہ رب العزت نے حضرت حکیم لقمان، بڑے بزرگ گزرے ہیں،
ان کی نصیحتیں بہت زبردست ہیں، اولاد کو اپنی سمجھانے کے لیے نصیحتیں کی ہیں، ان کی نصیحتوں کو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر یہ ماں باپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جو حکیم لقمان نے اپنی اولاد کو نصیحتیں کی ہیں، اللہ رب العزت نے ان نصیحتوں کو سورۃ اللقمان میں 21ویں پارے میں ذکر کیا ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن۔ تفصیل جو نصیحتیں حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، اللہ نے ان نصیحتوں کو قرآن کریم میں ذکر کیا۔ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اللہ کو شرک بالکل پسند نہیں، چاہے اس کی ذات میں ہو صفات میں، شرک نہ کرنا۔ اے میرے بیٹے اپنے والدین کی فرما برداری کرنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فقدن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ اے میرے بیٹے اگر تو گناہ کرے چاہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لے، چاہے وہ زمین کی پستیوں کے اندر جا کر کرے، چاہے وہ تو کسی بند کمرے میں کسی چٹان کے اندر جا کر کرے، بالکل بند ہو اور تجھے کوئی دیکھنے والی آنکھ نہ ہو، یأتی بہ اللہ، تب بھی وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ اس کو حاضر کرے گا۔ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک۔ اے میرے بیٹے زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، عاجزی سے چلنا، تکبر کرنے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو ہلکا رکھنا، آواز میں تیزی نہ ہو، اکڑ نہ ہو، غرور نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کو اکڑ اور غرور والے پسند نہیں۔ اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی اچھائی کی فکر کر رہے ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ نیکی کی ترغیب، اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، اچھائی کا حکم کرنا، وانہی عن المنکر، برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور اگر کبھی کوئی مشقت کوئی پریشانی آئے اس پر صبر کرنا۔ تو اللہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اولاد کو نصیحت کرنا، اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ حضرت لقمان نے اولاد کی اصلاح کی فکر کی، اللہ نے اس پوری تفصیل کو قرآن کریم میں ذکر کر دیا۔ اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کی، اللہ نے اس پوری تفصیل کو قرآن کریم میں ذکر کر دیا کہ اے میرے بندو اپنے بچوں کی فکر کرو، ان کو ایسے ہی نہ چھوڑو بلکہ ان کو وقتاً فوقتاً موقع کی مناسبت سے اچھائی سمجھاتے رہو، اچھائی سکھاتے رہو، ان کو اچھائی پر لانے کی کوشش کرو۔ اگر اولاد کی اصلاح کی فکر نہ کی اور اولاد کو چھوڑ دیا کہ وہ خود جانے ان کا کام، تو جس طرح اولاد گناہ کر رہی ہوگی اس کو اس گناہ کا وبال ملے گا، ماں باپ کو بھی اس کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ماں باپ بھی مجرم ہوں گے، ماں باپ کی بھی پکڑ ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے واضح فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ اور اللہ عجیب لفظ لے کر آئے، نارا، نارا، آگ کا لفظ لے کر آئے۔ جہنم کے لیے اور بھی بہت سارے لفظ ہیں لیکن آگ کا لفظ لے کر آئے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ عجیب نکتہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے یہاں کا مزاج یہ ہے کہ بچوں کو کوئی بات کہہ دی، بچے کریں یا نہ کریں کہہ دیا، پھر ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھائی ان کو سمجھا تو دیا تھا۔ ماں باپ کا مزاج یہ ہے کہ بھائی ہم نے اس کو بول تو دیا تھا، اب وہ نہیں کر رہا تو ہم کیا کریں، زبردستی پکڑ کے کروائیں کیا؟ اب نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھا، اتنا سمجھاتے نہیں پڑھا تو کیا کریں، زبردستی پکڑ کے نماز پڑھوائیں کیا؟ مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے کہ یہ ہمارے یہاں کا عمومی طور پر مزاج ہے، خصوصاً بر صغیر کا یہ مزاج ہے، اولاد کو کہہ دیتے ہیں اچھائی، وہ کرے نہ کرے اپنے آپ کو اس کا مکلف نہیں سمجھتے۔
تو اللہ رب العزت لفظ لے کر آئے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولاد کو ایسے ہی گناہ سے، ایسے ہی اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش اور فکر کرو، جیسے اگر سامنے آگ جل رہی ہو اور بیٹا اس آگ میں جانے کی کوشش کر رہا ہو تو ماں باپ دور بیٹھ کر یہ نہیں کہیں گے بیٹا آگ میں نہیں جانا، وہ جا رہا ہے تو اس کو جانے دیں گے، نہ نہ نہ، ایسا نہیں۔ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس کو آگ سے روکے، وہ زبردستی جانا چاہے گا تو زبردستی روکیں گے، لیکن کسی طرح اس کو آگ میں جلنے نہیں دیں گے۔ بھائی آگ میں جل جانے سمجھ نہیں رہا، بے وقوف ہے، اس کے دماغ میں بھوت سوار ہے، خودکشی کی کوشش کر رہا ہے، کیسے چھوڑ دیں؟ یہ تو سمجھانے کے لیے ایک نعرہ کا لفظ لے کر آئے۔ ظاہری طور پر اگر پنکھے سے لٹک کے مرنے کی کوشش کریں گے ماں باپ چھوڑ دیں گے، بھائی ہم نے تو سمجھا دیا تھا۔ زہر پی کر مرنے کی کوشش کریں گے ماں باپ چھوڑ دیں گے، ہم نے تو سمجھا دیا تھا۔ نہ نہ، اللہ یہ لفظ لے کر آئے جس طرح دنیا میں تم دیکھ رہے ہو وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، تم صرف اس کہنے پر نہیں بیٹھ جاؤ گے کہ ہم نے سمجھا دیا تھا، بلکہ ہر ممکن کوشش کرو گے کہ کسی طرح ہم اس کو اس ہلاکت میں جانے سے روک لیں۔ بعینی ہی، آخرت کی بھی ایسے ہی اتنی ہی فکر کرنا ماں باپ کے لیے لازم ہے۔ دنیا کی فکر ہمارے اوپر سوار ہے جبکہ اللہ نے اس کا مکلف نہیں بنایا۔ ارے بھائی بچوں کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، بچوں کے لیے گھر کرنا ہے، بچوں کے لیے اچھا روزگار ہونا چاہیے، بچے کو اچھا سیٹل کرنا چاہیے، اس کا اللہ نے مکلف کیا ہی نہیں۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرث من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا۔ دنیا اللہ فرما رہے بقدر مقدر ہے، جس کے نصیب میں جتنی لکھی ہے اتنی ہی ملے گی، لاکھ کوشش کر لے کوئی ایک لقمہ بڑھا نہیں سکتا، ایک پانی کا گھونٹ بڑھا نہیں سکتا۔ اذا جاء اجلہم، جب موت آئے گی تو وہ لے جائے، وہ رکے گا نہیں۔ لقمہ طے ہے، گھونٹ طے ہے، جہاں سفر کرنا ہے وہ طے ہے، سارے کام کرے گا۔ من کان یرید حرث الآخرہ، آخرت طے نہیں، آخرت طے نہیں ہے۔ آخرت میں جتنی محنت کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، اللہ اتنا اس کو نوازتے چلے جائیں گے، لیکن اگر آخرت کے لیے کوشش نہ کی، ساری ماں باپ کی کوشش اپنی اولاد کی دنیا پر رہی تو دنیا اولاد جہاں مجرم ہے وہاں ماں باپ بھی مجرم ہوں گے۔ اس لیے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بچوں کی تربیت، بچوں سے محبت حضور کو بے پناہ تھی، بچوں سے محبت حضور کو بے پناہ تھی، بے پناہ محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ خطبہ جمعے کا ارشاد فرما رہے ہوتے، حسن حسین میں سے کوئی آتا حضور جا کر پہلے ان کو لے کر آتے، پیار کرتے، بوسہ دیتے، پھر منبر بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماتے۔ یہ بچوں سے محبت کا اظہار ہوتا، بچوں سے ایسی محبت۔ آپ علیہ السلام کی نواسی حضرت زینب کی بیٹی امامہ آپ علیہ السلام کے کندھے پر سوار ہو کر آتی، حضور نماز پڑھاتے، جب سجدے میں جانے لگتے امامہ کو نیچے اتارتے، جب سجدے سے اٹھتے واپس سوار کر لیتے، بتلانے کے لیے بیٹیوں سے محبت کرو، بیٹوں سے محبت کرو۔ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے دیکھا حضور کو حسن کو بوسہ دے رہے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک بوسہ نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا کہ بچوں سے محبت کرو، بچوں سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گی۔ بچوں سے تو محبت حضور علیہ السلام کی، لیکن اس محبت کی وجہ سے حضور نے کبھی تربیت میں کمی نہیں کی کہ تربیت نہ کی ہو بچوں کی، نہ ایسا نہیں۔ حضرت اکراش رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور فرما رہے کھانے میں ساتھ شریک تھے، حضور بھی کھانا کھا رہے، اکراش بچے تھے، چھوٹے تھے، وہ بھی کھانے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا اکراش کبھی اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، کبھی حضور کے سامنے سے، جہاں کچھ نظر آتا ہے وہاں سے کھانا شروع کرتے ہیں۔ حضور فرمایا اکراش یہ اچھی چیز نہیں ہے، اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اللہ اکراش فرماتے میں اپنے سامنے سے کھانے لگا، جب کھانا ختم ہو گیا اس کے بعد ہمارے سامنے کھجور لائے گئے، کھجور کچھ پکی اور کچھ کچی تھی، لیکن میرے سامنے جو تھی وہ ایک ہی جیسی تھی، بس میں وہاں سامنے سے کھا رہا تھا۔ حضور فرمایا اکراش کیا ہو گیا، ایک جگہ سے کیوں کھا رہے ہو، جہاں جہاں سے ملتا ہے وہاں سے کھاؤ۔ محدثین نے لکھا ہے جب کھانا ایک قسم کا ہو کہ پوری پلیٹ میں ایک جیسا ہو، کہیں ایک ہی جگہ سے کھانا چاہیے، اور جہاں الگ الگ قسم کا ہو تو الگ الگ جگہ سے لے سکتے ہیں۔ حضور محبت کی وجہ سے تربیت میں کمی نہیں کر رہے، بلکہ تربیت اچھی کہ تربیت میں بچے کو وہ چیز سکھائیں جو صحیح ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے،
کھجور اٹھا کر کھا لی. حضور علیہ السلام نے منہ سے کھجور نکالی، کہا حسن پھینکو اس کو، یہ صدقے کی ہے اور ہم صدقہ نہیں کھاتے. محبت بچوں سے حضور نے بے پناہ کی ہے، لیکن محبت کی وجہ سے غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ محبت نہیں ہے، یہ بچے کی خیر خواہی نہیں ہے. محبت ہو لیکن محبت ایک حد میں ہو، محبت اتنی ہو جتنی محبت ہمیں شریعت سکھاتی ہے. جہاں بچہ کوئی غلط کام کرے، جہاں بچہ دین کے خلاف چلے، جہاں بچہ اللہ کے حکم اور نبی کی سنت کے خلاف چلے، وہاں بچے سے محبت کرنا یہ بچے کی خیر خواہی نہیں ہے. محبت ہو لیکن ساتھ ساتھ اس کی اصلاح بھی ہو. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ میں نے جو دین کو پڑھا یا جو قرآن کریم میں اللہ نے بندوں کی نصیحتوں کو ذکر کیا اولاد کے اعتبار سے، یہ اللہ کے اپنے فرامین ہیں یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اولاد کی تربیت کے اعتبار سے، میں نے جب ان سب کو جمع کیا تو خلاصہ 3 باتوں میں پایا. اللہ کے فرامین، اللہ کے رسول کے فرامین، اللہ کے نیک بندوں کے ارشادات، جب میں نے ان سب کو جمع کیا تو خلاصے کے طور پر میں نے جو خلاصہ نکالا وہ یہ 3 باتیں. نمبر 1، اولاد کو سچائی سکھائیں. اولاد کو سچائی سکھائیں، جھوٹ کی نفرت اس کے دل میں بٹھا دیں کہ جھوٹ اللہ کو سخت ناپسند ہے، جھوٹ اللہ کے رسول کو سخت ناپسند ہے، جھوٹوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، جھوٹے لوگ اللہ کو پسندیدہ نہیں. اللہ نے بلکہ آپ نے فرما دیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ کی نفرت اپنی اولاد کے دل میں بٹھائیں. بیٹا جان جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا. اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹ ناپسند ہے. اگر بچے کو جھوٹ سے بچا لیا، سینکڑوں بری عادات سے بچا لیا. کیونکہ بچے کے اندر یہ ڈر ہوگا، اگر پوچھ لیا تو میں کیا بولوں گا، جھوٹ تو بول سکتا نہیں ہوں، پھر وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا. تو سب سے پہلا بچے کو سچ بولنا سکھائیں. نمبر 2، بچے کو نیکی کی عادت ڈالیں. بچے کو نیکی کی عادت ڈالیں. وہ کیسے؟ بچے کو کہیں کہ نماز پڑھ لو اور خود نماز نہ پڑھے. بچے کو کہو کہ صدقہ کرو اور خود صدقہ نہ کرے. فرمایا کہ بچے کو نیکی کی عادت ڈالو اس طور پر کہ نیکی کر کے دکھلاؤ، نیکیاں اس سے کرواؤ، اس کے سامنے نیکیاں کرو. خود صدقہ دو اس کے سامنے اور اس کو سمجھاؤ کہ بیٹا صدقہ دینا ضروری ہے. خود نماز پڑھو اور اس کو سمجھاؤ بیٹا یہ نماز پڑھنا ضروری ہے، فرائض میں سے. تو اس کو نیکی سکھائے، نیکی سمجھائے، لیکن کہنے کے ساتھ نہیں، اپنے عمل کے ساتھ. جو بچہ آپ کو نیکی کرتے ہوئے عملی طور پر دیکھے گا وہ عملی طور پر اس نیکی کو کرے گا. ہمارے یہاں ماں باپ کہتے ہیں میں بچے کو بہت سمجھاتا ہوں نماز کے لیے اٹھو فجر پڑھنے جاؤ، لیکن پتہ نہیں مدرسے میں پڑھ رہا نماز پڑھنے نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتے ہیں نماز پڑھنے؟ اس لیے کہ ہم خود نماز میں کمی کرتے ہیں. بچے کو اچھی بات کہہ کر سمجھا رہے ہیں، کر کے نہیں دکھلا رہے. تو اس لیے نیکی بچے کو سکھائے لیکن عملی طور پر کر کر دکھائے. نمبر 3، بچے کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کریں. خدمت کا جذبہ پیدا کریں اور بچے کو خود اپنے والدین کی خدمت کر کے دکھلائیں، اپنے بڑوں کی خدمت کر کے دکھلائیں کہ بیٹا والدین کی خدمت، بڑوں کی خدمت یہ ضروری ہے. خدمت بچے کو سکھائیں. جس نے یہ 3 باتیں بچے کو سکھا دی گویا کہ اس نے بچے کی تربیت کرنا شروع کر دی. نمبر 1 سچ بولنا، نمبر 2 نیکی، نمبر 3 خدمت. یہ 3 باتیں جس نے اپنی اولاد کو سکھائی گویا کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہترین تحفہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھائی سکھائے، اچھی تربیت کرے. اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ اچھی تربیت ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے. اسود الغابہ ایک کتاب ہے، اس میں حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ قادسیہ ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کو بھی تیار کرو اور مال بھی دو، قادسیہ کا سفر ہے، مشقت کی لڑائی ہے. حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹوں کو بلایا اور ان کے سامنے بیٹھ گئی اور کہنے لگی اے میرے بچوں
میں نے اب تمہارے باپ اور ماموں کو کبھی رسوا نہیں کیا، میں بھی تم سے یہ چاہتی ہوں کہ تم بھی مجھے رسوا نہ کرو، میں تم سے یہ چاہتی ہوں تم اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کرنے کے لیے جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ بلند کرنا ہے، امیر کی بات ماننی ہے، امیر کی نافرمانی نہیں کرنی۔ میں یہ چاہتی ہوں اگر تمہارے تلوار لگے، نیزہ لگے تو سینے پر لگے، پشت پر نہ لگے۔ میں یہ چاہتی ہوں تمہیں اگر تلوار اور نیزے کے زخم آئے تو سینے پر آئے، پیٹھ پر نہ آئے۔ میں یہ چاہتی ہوں اگر تمہارا خون بہے تو تمہاری پاؤں کی انگلیوں پر گرے، ایڑیوں پر نہ گرے۔ یہ کیا بتا رہی ہیں؟ یہ اپنے بچوں کو بہادری سکھا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے لڑنا اور جان دینا سکھا رہی ہے کہ آگے بڑھنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ چاروں بیٹوں کو قادسیہ میں بھیجا، اللہ کا کرنا ہوا، چاروں کے چاروں شہید ہوئے۔ جب سفر سے واپسی ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے شہداء کا تذکرہ ہوا کہ فلاں گھر کا ایک شہید، فلاں گھر کا ایک شہید، فلانے گھر کا ایک شہید۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کے گھر کے بارے میں حضرت عمر فاروق بتایا 4 بیٹے آئے تھے، چاروں شہید۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میری ہمت تو نہیں ہے کہ جا کر خنسا کو بتاؤں کہ تمہارے چاروں بچے ایک کے بعد دیگر شہید ہو گئے۔ ایک صحابی کو بھیجا، تم ہمت کر کے جاؤ اور پہلے دلاسا دینا، تسلی دینا، پہلے سمجھانا، شہادت کے مرتبے بتلانا، اس کے فضائل بتانا، پھر یہ بتانا تاکہ ان کا غم ہلکا ہو، ان کا غم ہلکا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابی کو بھیجتے، وہ آتے، حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پردے میں بات کرتے، ان کو شہادت کے فضائل بتانے شروع کرتے۔ حضرت خنسا فرماتی مجھے بتاؤ میرے بچوں کا کیا ہوا؟ کہ نہیں، امیر المومنین نے یہ کہا مجھے یہ بتاؤ میرے بچوں کا کیا ہوا۔ اے خنسا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے چاروں بیٹوں کو قبول کر لیا۔ اچھا ایک منٹ رکو، اندر گئی، دودھ گرم کیا، دودھ کیا پیالہ لے کر آئی اور ان کو پیش کر رہی ہیں۔ فرماتے ہیں عجیب بات ہے، اے خنسا تم نے سنا نہیں میں نے جو کہا تمہارے چاروں بیٹے شہید ہو گئے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ ہاں میں سمجھ گئی، اس سے زیادہ سعادت کی بات میرے لیے کیا ہوگی، کل میں جنت میں جاؤں اور یہ کہا جائے یہ 4 شہیدوں کی ماں ہے، یہ 4 شہیدوں کی ماں ہے۔ اولاد کی تربیت کی، اولاد کو میدان میں جان پیش کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ کتنی جان اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش کر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی ہلاکت سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی، بچوں کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، کہ اپنے ماتحتوں کی دین کی کتنی فکر کی، ان کی نماز روزے کی کتنی فکر کی، تم سے یہ سوال ہوگا۔ تو جہاں ہم اپنی اولاد کی دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، نان نفقے کے اعتبار سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا لباس پہنائیں، اچھا کھانا کھلائیں، اچھا مکان دیں، یہ بھی کریں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ ضروری دین کی فکر ہے۔ یہ چیزیں تو مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر اچھی تربیت نہ کی تو ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے، پیچھے نام لینے والی اولاد نہیں ہوگی۔ 2 دن یاد کریں گی، تیسرے دن مدرسے سے بچوں کو بلا کے قرآن خوانی ختم کروائیں گی، چوتھے دن ختم، پھر سال کے سال صرف آپ کو یاد کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی آپ کو یاد نہیں کرے گا، وہ بھی جب سال کے سال یاد کریں گے جب بچوں کے اندر تھوڑی سی دینداری ہو۔ یہ ماں باپ کا حق نہیں ہے، ماں باپ کا حق نہیں کہ ان کو روز یاد کیا جائے، اور وہ کیا، ہم بھی یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے والدین کو روز یاد رکھیں۔ زندہ ہے خدمت کے اعتبار سے، اس دنیا سے چلے گئے دعا اور ان کے لیے پڑھنے کے اعتبار سے، تو ہم ضرور اپنے والدین کے لیے، جب ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے، ہم ضرور روزانہ اپنی عادت بنائیں، کچھ نہ کچھ، نہیں ہو سکتا صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہی پڑھ لیں، لیکن ضرور پڑھیں اپنے والدین کے لیے، یہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر حق ہے۔ کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچا دیں۔ تو یہ ہمارے والدین کا ہم پر حق ہے، اس طرح اولاد کا حق ہے کہ ہم ان کو سکھائیں، سمجھائیں، تاکہ کل ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد بھی ہمیں یاد رکھے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اپنی اولاد کی صحیح فکر تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔